سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قائم کریں گے ترازوؤں کو، انصاف کے ترازوؤں کو قیامت کے دن۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر بھی کچھ بھی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر ہوگا کوئی عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، اتینا بہا، ہم اس کو بھی لائیں گے، وکفی بنا حاسبین، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور یقیناً ہم ہی نے دی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرقان، وضیاء اور روشنی، وذکر للمتقین، اور ایک نصیحت نامہ جو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کا بھی ڈر رکھتے ہیں۔ وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ برکتوں والا ذکر جس کو ہم ہی نے نازل کیا۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کے انکار ہی کرتے رہو گے؟ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے ہی ایک منظر نامے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور آپ کی وساطت سے آپ کی امت کے ہر اس شخص کو جو دین کی محنت کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے تسلی دی ہے، اور اسی میں تورات کی عظمت کا بھی ذکر ہوا، قرآن پاک کی عظمت کا بھی ذکر ہوا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازوؤں کو قائم کریں گے، ہم قائم کریں گے، ہم لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام، کیا آپ قیامت کے دن بھی اسی طرح ہمیں یاد رکھیں گے اور اسی طرح اپنے جاننے والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ 3 مرحلے قیامت کے دن ایسے آئیں گے کہ جس دن کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ کسی کو کوئی، نہ باپ کو بیٹے یاد رہیں گے، نہ بیٹوں کو باپ یاد رہے گا، نہ ماں کو اپنی اولاد یاد رہے گی، نہ اولاد کو اپنی ماں یاد رہے گی، بہن بھائی، اور اسی طرح خاوند بیوی،
جتنے بھی کوئی قریبی عزیز رشتہ دار دوست ہیں سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ ان میں سے فرمایا ایک موقع وہ ہے جب اعمال نامے ترازو پہ تولیں گے، ہر شخص دوسرے کو بھول جائے گا، ہر ایک کی یہی تمنا ہوگی کہ میرا تول جو ہے نا وہ بڑھ جائے، بس باقی مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ دوسرا مرحلہ فرمایا وہ ہوگا جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے، جب کسی کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ میں ملنا نشانی ہوگی ہمیشہ کی کامیابی کی، اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامے کا ملنا یہ نشانی ہوگی ہمیشہ کی ناکامی کی۔ تب سب کسی کو بھی بھول جائیں گے۔ اور تیسرا مرحلہ فرمایا وہ آئے گا جب انسانیت پل صراط کو کراس کرنے لگے، پل صراط کو پار کر کے آگے جنت میں جانا۔ اس موقع پہ سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، ہر کسی کو یہی تمنا ہوگی کہ میں پار لگ جاؤں، کوئی مرتا ہے مرے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تو یہاں اس میں سے ایک موقع کا ذکر ہے کہ ہم ترازو قائم کریں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، یہاں ایک کا ذکر نہیں، میزان کا ذکر نہیں، موازین جمع ہے۔ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ہی ترازو ہوگا جس پہ سب کے اعمال نامے تلیں گے، اور وہ ترازو اتنا بڑا ہے کہ کسی نے فرمایا کہ زمین و آسمان بھی اس میں تولے جائیں تو یہ بھی تل سکتے، اتنی بڑی وہ اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے، اتنا بڑا ترازو۔ تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا خلیفہ قرار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے درخواست کی کہ رب العالمین میں اس ترازو کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس ترازو کی زیارت کروا دیں۔ تو اللہ پاک نے پردہ حجاب ہٹا دیا اور ترازو نظر آیا، تو اس قدر اس کی عظمت اور اس کا جلال اور روب طاری ہوا کہ جلیل القدر نبی حضرت داؤد علیہ السلام غش کھا کے گر پڑے۔ وہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا ایک اللہ کا بنایا ہوا ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے کہ اس کی عظمت اور جلال کے سامنے اللہ کے نبی بھی ٹھہر نہ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو اس کی عظمت اور اس کی بلندی اور اس کی بڑے حجم کی وجہ سے اس کو کہا گیا موازین۔ وہ ایک نہیں، وہ یوں سمجھو کہ کئی ترازوؤں کا مجموعہ ہے۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے موازین کہا جمع، کئی ترازو ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ کئی ہوں گے۔ اس لیے پھر بعض حضرات نے کہا کہ ہر شخص کا ترازو الگ ہوگا، ہر شخص کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ ترازو قائم ہوگا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہر عمل کو تولنے کے لیے، جیسے دنیا کے اندر سونا تولنے کے لیے ترازو اور ہے، لوہا تولنے کے لیے اور ہے، اور اجناس تولنے کے لیے مختلف ہیں، اسی طرح وہاں نماز کے لیے اور ترازو ہوگا، روزے کے لیے اور ہوگا، حج کے لیے اور ہوگا، جہاد کے لیے اور ہوگا۔ تو مختلف اعمال کے لیے مختلف ترازو ہوں۔ اس لیے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم ان ترازوؤں کو، ان تکڑیوں کو ہم وہاں پہ قائم کریں گے، اور یہ انصاف کے ترازو ہوں گے، اس میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگا۔ اب میرے دوستو ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم نے نماز پڑھی تو نماز کا تو کوئی وجود نہیں ہے، اس کو کیسے تولا جائے؟ روزہ رکھا، روزے کا تو کوئی وجود نہیں ہے، کوئی چیز ہو تو اس کو تولا جائے، یہ تو ایک عمل ہے، اس کا کوئی حقیقت میں ظاہر میں نظر آنے والا وجود نہیں ہے، تو اس کو کیسے تولا جائے گا؟ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں آغاز۔ ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عرض ہوتی، کچھ ہوتی جو جسم والی ہوتی،
تو یہ تو جسم والی چیزیں نہیں ہیں، ان کو کیسے تولا جائے گا؟ تو کسی زمانے میں تو اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن آج کل اس کو سمجھنا آسان ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بجلی ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اس کے تولنے کے لیے ایک ترازو ہمارے گھر کے باہر لگا ہوتا ہے، اور وہ مہینے کے بعد بتا دیتا ہے تول کے آپ نے اتنی بجلی استعمال کی۔ ایک گیس ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ہوائی چیز ہے، لیکن ایک ترازو اس کا ہے جو تول کے بتا دیتا ہے کہ جناب اتنی گیس استعمال ہوئی، ہوا تل رہی ہے، بخار تل رہا ہے، بلڈ پریشر تل رہا ہے، تو ہر چیز کے تول کے ترازو بن گئے۔ تو جہاں آج انسان کی کمزور عقل ان چیزوں کو تولنے کے ترازو بنا رہی ہے، تو رب العالمین قادر مطلق وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے تولنے کے ترازو بھی بنا سکتا ہے، وہ بنائے گا وہاں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اعمال نہیں تولیں گے، آپ جن کاغذوں پہ عمل لکھے ہوئے ہیں وہ کاغذ تولیں گے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو کہا جائے گا کہ بھائی جاؤ جا کے اپنے اپنے دفتر، رجسٹر اعمال کے وہ تلا لو۔ اب ایک شخص تلائے گا تو اس کی ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی کم ہوگی، تو اللہ رب العالمین اس کو موقع دے گے کہ جاؤ بھائی میدان حشر میں اتنی بڑی انسانیت ہے، جاؤ کسی سے ایک نیکی ملتی ہے جا کے لے آؤ۔ اب وہ ایک نیکی کے لیے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب سب کے پاس جائے گا، تو جان دینے کی قسمیں اٹھانے والے تھے وہ بھی نہ کر دیں گے، بھائی آج تو ہمارا اپنا مسئلہ پھنسا ہو، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں، وہ مایوس ہوگا۔ تو آخر میں ایک شخص ملے گا جس کے پاس نیکی ایک ہوگی، وہ اس سے کہے گا کہ بھائی میرا تو کام بننا نہیں ہے، ایک نیکی سے میرا کیا بنے گا، یہ لو میری نیکی تم دے لو، تمہارا تو کام بن۔ تو اللہ رب العالمین اس کا تو اس کے انصاف کے مطابق معاملہ حل ہو جائے گا، نیکی پوری ہو جائے گی۔ اس نے چونکہ قیامت کے دن اس کا خیال کیا، اس کو اللہ پاک اپنے احسان سے بخش دیں گے کہ جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کر دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دفتر اور وہ کاغذ اور وہ رجسٹر وہ تولے جائیں گے جن پہ ہمارے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بعض حضرات نے فرمایا کہ خود انسان کو تولا جائے گا، جو اعمال کرنے والا انسان ہے خود اس کو تولا جائے گا، اور یہ بھی روایات میں موجود ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ایک دفعہ مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے، تو کمزور سا جسم تھا، پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، وہ کپڑا ہوا سے ہٹا تو ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر بعض صحابہ ہنس پڑے، یہ کیسے کمزور سا صحابی، کیسی پتلی پتلی پنڈلیاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کمزور نہ سمجھو، ترازو کے اندر اس کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اس کا وزن ترازو کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے خود بندے کو تولا جائے گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا دنیا کے اندر بڑے بڑے لہیم و شہیم آدمی، بڑے بڑے موٹے تازے انسان اور بڑے مالدار اور متکبر لوگ، فرمایا قیامت کے دن ان کا وزن چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایسی روایات سے کہ خود اس انسان کو تولا جائے گا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں وجود نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو بھی وجود دیں گے، ان کا ایک جسم ہوگا۔ جیسا کہ موت دنیا کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی، موت کس چیز کا نام ہے؟ زندگی کے نہ ہونے کا نام موت ہے، کوئی بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اس کی شکل ہوگی۔ کون سی شکل ہوگی؟
ایک مینڈے کی شکل ہوگی، ایک بھیڑ کی شکل ہوگی، اور اس مینڈے کی شکل میں اس کو لا کے ذبح کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ موت بھی مر گئی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو گویا جس کی یہاں کوئی شکل نہیں وہاں اس کی شکل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، آپ کی سنت مبارکہ تھی، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف رکھتے اور صحابہ سے پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ، میں اس کو تعبیر بتاؤں۔ کبھی آپ نے خود دیکھا ہوتا تو آپ خود ارشاد فرما دیتے۔ ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا، مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اس میں سے پیا اور اس میں سے پی کر جو بچا تھا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سیر ہو کے پیا۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب فما اولتا، آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے، اللہ نے مجھے علم دیا اور میرے طرف سے علم عمر کو مبارک ہوا۔ آپ نے صحابہ کو سب کو علم دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کو بہت بڑا حصہ علم کا ملا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو علم کا بہت بڑا حصہ ملا، حضرت عمر کو علم کا بہت بڑا حصہ ملا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دودھ کی جو تعبیر ہے وہ علم ہے، گویا علم جو ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے، آخرت کے اندر اس کی شکل وہ دودھ کی شکل ہو۔ تو حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ شکلیں ہیں ایسے ہی نماز کی بھی وہاں شکل ہوگی، روزے کی بھی وہاں شکل ہوگی، اور حج اور زکوٰۃ کی بھی وہاں شکل ہوگی، جہاد اور حلال کمائی کی بھی وہاں شکل ہوگی، اور پھر یہ شکلیں یہ جسم ان کو تولا جائے گا۔ اعمال تولے جائیں، کاغذ تولے جائیں، بندے تولے جائیں، یا جسم بنا کے عمل کو خود عمل کو تولا جائے، جس کا میزان عمل کا پلڑا جھکے گا اس کو نجات ملے گی، اور جس کا اچھے اعمال والا پلڑا بھاری نہ ہوا وہ پھنس جائے گا، وہ بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثقل شیء فی المیزان، میزان میں سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوگی، سب سے زیادہ وزنی چیز، جس عمل کا سب سے زیادہ بوجھ پڑے گا میزان عمل کے اندر، وہ فرمایا الخلق الحسن، اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق جو ہے اس کا سب سے زیادہ وزن ہوگا۔ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری چیز وہ فرمایا کہ اچھا اخلاق۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب میرے کچھ غلام ہیں، وہ مجھے ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، وہ میرا صحیح کام نہیں کرتے، میں ان کو ڈانٹتا ہوں، ناراض ہوتا ہوں، گالم گلوچ ہو جاتی ہے، کبھی مار بھی دیتا ہوں، آخرت میں میرا ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ آج ہم نے بھی کبھی یہ سوچا کہ یار ہم اپنے ملازموں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمیں فکر نہیں ہے، ہمارے دل دماغ پہ کبھی یہ خیال نہیں گزرا کہ اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ اب جن کے دل دماغ پہ آخرت سوار تھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہمارا وہاں کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان کا ستانا بھی تولا جائے گا، تیرا سزا دینا بھی تولا جائے گا، ان کا کام نہ کرنا، تنگ کرنا اور جو ہے وہ بے وفائی کرنا اس کو بھی تولا جائے گا، اور تیرا گالم گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، مارنا پیٹنا اس کو بھی تولا جائے گا۔ اگر ان کا ستانا بڑھ گیا تو تیری نجات ہو جائے گی، اور اگر تیری سزا اور گالم گلوچ بڑھ گئی تو تو پکڑا جائے گا۔ اب اس بات کو سن کر وہ رونے لگے اور چیخے مارنے لگے اور فرمانے لگے اللہ کے محبوب میں اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں پاتا کہ میں ان سب کو اللہ کے لیے آزاد کرتا، نہ یہ رہیں گے نہ مجھے اسے کی آزمائش میں پڑھوں، میں سب کو آزاد کرتا۔ یہ تھے آخرت کی فکر والے، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔
ایک جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کسی کے لیے نکل گیا، ایک جملہ، اور نکلتے ہی احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس سے کہنے لگے یہ مجھے بھی کہو، یہ جملہ مجھے بھی کہو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا، آپ تو بڑے ہیں، آپ نے کہہ دیا، لیکن میں نہیں کہہ سکتا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا تو کہو یا میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں۔ جب انہوں نے نہیں کہا، شکایت کے لیے گئے، اس کے دوست احباب اور قبیلے والے کہنے لگے یہ عجیب بات ہے، زیادتی بھی خود کی ہے، کہا بھی خود ہے اور شکایت بھی خود لگانے چلے گئے۔ تو یہ شخص کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا محبوب صحابی۔ یہ ناراض ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے گا، اور آپ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر میری ہلاکت میں کیا شک رہ جائے گا، اس لیے میں بھی چلتا ہوں۔ وہ بھی پیچھے ہی آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سنا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں یہ جملہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن تم یوں کہو کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ یہ ایک جملے کا فکر ہے، اور آج ہم کتنے جملے بول دیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، اس نے مجھے ایک سنائی، میں نے بھی 10 سنائی، میں بھی کاٹنی کی تھی، اور اس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا کام کر کے آیا۔ لیکن میرے محترم دوستو، قیامت کے دن جب اعمال تولیں گے اور اس میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر رتی بھر بھی ظلم نہیں ہوگا، معمولی سی مقدار میں بھی ظلم نہیں ہوگا، حتیٰ کہ فرمائے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کسی کا کوئی عمل اچھا یا برا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، باریک سا دانہ رائی کا۔ دوسری جگہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک ذرے کے برابر بھی ہوگا، اللہ پاک فرماتے أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو سامنے لائیں، وہ سامنے موجود ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیے ہوں گے سامنے نظر آئیں گے، یہ عمل کیے ہوئے، یہ عمل کیے ہوئے۔ کل پرسوں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کسی کا موبائل چیک کرنا ہو تو اس کا بھی کوڈ ہے، اس نے اپنے موبائل کے اندر کیا کیا دیکھا ہے، کون کون سی چیزیں اس کے اندر استعمال، کیسا استعمال ہوا۔ میں نے سوچا بھی آج اگر ایک بندے کا موبائل چیک کیا جائے اور اس کے ماں باپ چیک کریں یا اس کے استاد چیک کریں یا اس کے کوئی بھائی بہن چیک کریں کہ کیا اس کے اندر ہے، تو اگر تو صحیح استعمال ہے اس کو کوئی فکر ہی نہیں، ٹھیک ہے کر لو چیک، خدا نخواستہ غلط استعمال ہے تو کتنی بڑی شرمندگی ہوگی، کتنی بڑی شرمندگی۔ اور ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جب رب العالمین زندگی کے ایک ایک حصے کو سامنے لائے گا، ایک ایک حصے کو، یہ تمہاری ساری زندگی، خود دیکھو، اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب خود، کفا بنفسک اليوم حسیبا، اور خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اپنا اعمال نامہ خود پڑھو۔ تو سوچئے میرے بھائیوں کیا صورتحال ہوگی اس میں۔ اپنے اعمال ناموں کو سیاہی سے بچائے، کالک سے بچائے، اور اپنے اعمال ناموں کو رو دھو کے صاف کر لے، اور آئندہ کے لیے عزم کر لے، صاف ستھرے نیک اعمال کریں گے تاکہ ہماری اچھی فائل وہاں پہ تیار ہو۔ اللہ پاک فرماتے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان دنیا میں اس وقت موجود ہیں، اور کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، ان اربوں کھربوں انسانوں کا حساب کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہمیں کوئی مشکل نہیں، ہم حساب کرنے والے کافی، کھربوں انسان اللہ کی ایک کلک کے فاصلے پہ ہوں۔ آج انسانوں کے کروڑوں انسانوں کا ڈیٹا ایک کمپیوٹر میں جمع، ایک بٹن دبایا جاتا ہے، اس کی ساری صورتحال، ساری کیفیت، سارے قوائف، کس کے پاس کیا ہے، سب سامنے آ جاتا ہے۔ تو جب رب العالمین اپنے دربار میں پیشیاں کرے گا اور ایک کلک ہوگی تو سارے اعمال سب کے سامنے آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی مشکل نہیں، ہم کافی ہیں، حساب کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔
کے بعد اللہ پاک فرماتے میرے محبوب اگر یہ لوگ آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے، قرآن کریم کو نہیں مانتے، آپ کی مخالفت کرتے، تو کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرقان دی تھی، تورات عظیم الشان کتاب، حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ فرقان کا معنی جو حق اور باطل کو نکھار کے سامنے کرتا۔ قرآن کریم کا بھی نام یہی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے فرقان اتارا۔ فرقان حق اور باطل کو نکھار کے دکھانے والے کو کہا جاتا ہے۔ بدر کے دن کو بھی کہا جاتا ہے یوم الفرقان، کیونکہ اس دن بھی حق اور باطل نکھر کے سامنے آ گئے۔ اللہ فرماتے تورات فرقان و ضیاء اور روشنی تھی، و ذکرن اور تورات میں ذکر اور نصیحت تھی، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ کون پرہیزگار؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن یقین اتنا ہے کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر بات کو سن رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور آخرت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، آخرت سے خوف زدہ رہتے ہیں، قیامت سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ کوئی عمل کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے ہیں کہ اس عمل کا میری آخرت پہ کیا اثر پڑے گا، میری بربادی ہوگی یا وہاں پہ میں کامیابی کی طرف جاؤں گا۔ یہ لوگ جو ہے ان کے لیے تورات نصیحت، ایسی کیفیات والوں کے لیے۔ اور فرمایا وہذا ذکر، یہ قرآن پاک بھی ذکر ہے، اور مبارکن، بڑا مبارک ذکر ہے، بڑی برکتوں والا ذکر ہے، ایسا برکتوں والا ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی برکتوں والا ہو جاتا ہے، اس کو بھی یہ برکت والا بنا دیتا ہے۔ فرمایا اس کو انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ پاک کا کلام۔ کہتے کسی زمانے میں عرب کے اندر ایک شاعر تھا، بڑا ماہر شاعر، بڑی اس کو اپنے کلام پہ قدرت حاصل تھی۔ کسی کا کوئی شعر مکمل نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کے پاس لے جاتے تھے کہ جی ہمارے سے شعر بن نہیں رہا، ہمارا شعر بنا دیں، یا تصحیح کر دیں، یا اس میں کوئی صحیح اس کو کر دیں، ترمیم کر دیں۔ ایک شخص اس کے پاس آیا، کہنے لگا جی میں نے 3 فقرے بنائے، 3 شعر کہہ لیے، 3 جملے مصرے میں نے کہہ لیے ہیں، ایک نہیں بن رہا، وہ آپ بنا دیں۔ اس نے کہا کیا جملے کہنے لگا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 میں نے بنائے۔ وہ قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا نا، کہ کسی طرح مقابلہ ہو جائے، کہتے یہ 3 میں نے بنائے ہیں، چوتھا تو بنا دے، کوئی اس جیسے ہی ہو، اس سے ملتا جلتا ہو۔ اب وہ لگا رہا، بڑے عرصے کے بعد آ کے اس نے ان 3 جملوں کے بعد ایک ہی جملہ کہا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر واللہ ما ھذا کلام البشر۔ اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تیرا کلام ہے ہی نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ فرمایا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کا انکار ہی کرتے رہو گے، اس کو نہ ہی کرتے رہو گے کہ ہم نہیں مانتے؟ اس کے مطابق زندگی بناؤ، کامیابی چاہتے ہو تو، اللہ کے سامنے سرخرو اور عزت والا بننا چاہتے ہو تو اس قرآن کو سامنے رکھو۔ دنیا آخرت کی کامیابیاں اور نجات میرے محترم دوستو اسی قرآن کے نظام کے اندر۔ آج من حیث القوم اور انفرادی طور پر ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، اس لیے پوری دنیا میں ذلت و رسوائی ہمارا سامنا کر رہی۔ آج قومی طور پر ہمارے
حکمرانوں سے لے کر پبلک تک ہر بندہ یہ طے کر لے کہ میں نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق بنانی ہے، تو آج سے ہی اللہ کی عزت کے فیصلے وہ ہمارے حق میں شروع ہو جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔